ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ سورۃ التحریم، آج اس کی انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی۔ اس سورے میں 2 رکوع ہیں اور 12 آیتیں ہیں، اور اس سورے کا نام سورۃ التحریم ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ہجرت کر کے جانے کے بعد اترنے والا سورہ۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے 5 آیتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس سورے کے اندر جو مین بات ہے وہ ایک ہے اصلاح اور دوسری تربیت۔ اصلاح کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ سورہ ہے۔ اس سورے کے بارے میں بتانے سے پہلے گزشتہ سورہ جو گزرا ہے سورۃ الطلاق، اس سورے کا اور اس سورے کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اس کو میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے والا جو سورہ تھا سورۃ الطلاق ہے، اور یہ سورۃ التحریم ہے۔ تحریم کے معنی حرام کرنا۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس سورے کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ طلاق کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب اصلاح اور تربیت نہ ہو۔ اگر اصلاح اور تربیت نہ ہو تبھی طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو طلاق کا سورہ لانے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ وہ سورہ لا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اصلاح ہو گھروں کے اندر اور تربیت ہو بچوں کی، بیویوں کی، تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ اس طریقے سے ان دونوں سوروں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیتیں نازل کی ہیں، اور اس میں یہ بتائے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہیے، بیوی کی بات ماننا چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ ہر کام میں ان کی بات مان رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر بتائے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، جہنم سے ان کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح 4 عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں، آخر جو ہے سورے کے آخر میں 4 عورتوں میں سے 2 اچھی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور 2 خراب عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس پورے سورے کے اندر یہ کچھ باتیں آئی ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورہ ہے سورۃ التحریم۔ تحریم کے معنی حرام کرنا۔ حرام کرنا اس سورے کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک چیز کو حرام کرنے کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے
کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ایک باندی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس باندی کا نام تھا حضرت ماریہ. یہ باندی جو ہے مصر کے اس کا جو ہے ایک گاؤں سے وہاں کے بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجا تھا. اور یہ باندی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا رہتی تھی مدینے سے تھوڑا پہلے. قبا ایک جگہ ہے, جو لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ قبا, مسجد قبا تھوڑا مدینے سے 4-5 کلومیٹر دوری پر ہے, جہاں مدینے ابھی شروع نہیں ہوتا. وہاں جو ہے, اب تو خیر مدینے میں آ گیا, اس وقت میں مدینے میں ابھی نہیں تھا وہ, وہاں پر وہ رہتی تھی. کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ماریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر نہیں, کیونکہ 11 بیویوں سے نکاح ہوا تھا, ان سے نکاح نہیں تھا, یہ باندی تھی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے, اپنی مسلمان باندی سے بھی صحبت کر سکتا ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. تو برحال باندیاں جو ہیں وہ اس سے آدمی صحبت کر سکتا ہے. اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان کے پاس آئی, نبی کے پاس آئی, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں تھے. حضرت حفصہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ ان کے گھر میں تھے. اور حضرت حفصہ اس وقت اپنے ابا کے گھر گئی تھی, گھر میں کوئی اور نہیں تھے. جب حضرت ماری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیوی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, مطلب صحبت, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیے. یہ بات ان کو معلوم ہوئی, کس کو؟ حضرت حفصہ کو, کہ میرے گھر میں میرے بستر پر حضرت ماریہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحبت کریں. حالانکہ کوئی غلط کام نہیں تھا. کیوں؟ جیسے بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے, ویسے ہی باندی سے بھی صحبت کرنا جائز ہے. تو ان کو ذرا خراب لگا, تو انہوں بولے اللہ کے نبی, آپ کی نگاہوں میں میری کیا بھی عزت نہیں ہے؟ دوسری بیویوں کے گھر میں نہیں کرے جیسا میرے گھر میں آپ جو ہے باندی سے یہ کرے, تو لہٰذا یہ مجھے اچھا نہیں لگا. بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے تھے کوئی غلط کام نہیں تھا, مگر پھر بھی بیوی کو اچھا نہیں لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ٹھیک ہے میں آئندہ سے ان سے صحبت نہیں کرتا, انہوں میرے اوپر حرام ہے. بولے تو انہوں بولے حرام کیسے ہوتی, انہوں تو آپ کی باندی ہے نا. تو اس وقت قسم کھائے اللہ کے نبی, قسم کھا کے بابا آئندہ سے میں ان سے صحبت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے قسم کھانے کے بعد اب مسئلہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار رہے ہیں. یہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو باندی آپ کے لیے حلال ہے, اس باندی کو آپ کیا کر رہے ہیں, حرام کر لے رہے. یہ مناسب نہیں ہے, نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے. اس لیے آپ فوراً قسم کو توڑو. قسم کو کیسے توڑیں گے؟ کسی اچھے کام کو نہیں کرنے کی اپنی اگر قسم کھایا, تو مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ قسم کھایا کہ میں میرے بھائی سے مرے تک بات نہیں کرتا بول کے, تو اب یہ قسم غلط ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا, جا کے بھائی سے بات کر لینا, قسم کا کفارہ دے دینا, 10 غریبوں کو کھانا کھلانا یا 10 غریبوں کو جوڑا پہنانا وغیرہ, جو قسم کا کفارہ ہے وہ دینا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ویسا ہی کیے, قسم کا کفارہ ادا کر دیے, بیوی سے ان سے حضرت ماریہ سے صحبت کر لیے, قسم کا کفارہ ہو گیا. اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیے, کسی حلال چیز کو حرام کرنا بہت الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک حلال چیز ہے بکرے کا گوشت, کھا سکتے ہیں نا. بکرے کے گوشت کو آدمی اپنے اوپر حرام کر لیا. اب حرام کر لیا بولے تو کیسا حرام کر لیا؟ نہیں کھاتا, عمل چھوڑ دیا, یا دل سے حرام مان لیا. تو اگر کسی حلال چیز کو دل سے حرام مانتا ہے, جیسے ہم سور کو حرام مانتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک بکرے کو کیا سمجھے, حرام سمجھے عقیدے کے اعتبار سے, تو پھر یہ آدمی کافر ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ ایک حلال چیز کو حرام سمجھا, عقیدہ بگڑ گیا اس کا. ٹھیک ہے, یا اسی طرح اس کا الٹا, کسی حرام کو حلال سمجھا. سور کا گوشت کھانا حرام ہے, کوئی آدمی یہ بولا
بکرے کا گوشت بھی گوشت، یہ گوشت بھی گوشت، اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ کھا سکتی ہیں کیا بھی نہیں، بلکہ عقیدہ بنا لیا اس کے کھانے کا، کھایا نہیں کھایا وہ سوال دور، کھانا جائز بول کو سمجھا، عقیدہ ویسا بنا لیا تو یہ نبی کافر۔ تو حرام کو حلال کر لینے والا، یہ حرام کو حلال کر لینے والا عقیدے کے اعتبار سے اگر کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیدے سے نہیں کر رہا بلکہ کسی مصلحت سے کر رہا، کوئی حلال چیز ہے، مثال کے طور پر شکر کھانا حلال ہے، شکر کھانا حلال ہے، آدمی نہیں کھا رہا، شوگر بڑھ جاتا بول کے شکر نہیں کھا رہا، یا اسی طرح کسی آدمی کو سردی ہے، دہی نہیں کھا رہا، تو ابھی حلال چیز کو نہیں کھاتا بھائی، ہرگز نہیں کھاتا بھائی نہیں بول رہا، تو حرام کا لفظ استعمال کر لے رہا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے حرام نہیں سمجھ رہا، عمل سے اس کو نہیں کھا رہا، تو پھر ایسا جو ہے اگر انہیں کسی مصلحت سے کرتا ہے، کسی فائدے کی وجہ سے کرتا ہے، اپنے بدن میں بیماری نہیں آنا، اس طرح سے کسی مصلحت سے کرتا ہے تو جائز ہے۔ اگر کیا بھی مصلحت نہیں، چپ خامخواہ اپنے اوپر کسی چیز کو، حلال چیز کو حرام کر لے رہا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر قسم بھی نہیں کھایا، عقیدے سے بھی نہیں سمجھا، ویسے ہی چھوڑ دیا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ اگر چھوڑنے کو عبادت سمجھ رہا تو پھر بدعت۔ مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، ہم میں سے کتنے لوگ کھائے؟ نہیں کھائے، موقع آیا نہیں، اس لیے ہم حلال چیز کو کھائے نہیں، مگر نہ قسم کھایا میں نہیں کھاتے بول کو، نہ عقیدے کے اعتبار سے اس کو خراب سمجھے، موقع ملا نہیں اس وجہ سے کھائے نہیں۔ اب نہیں کھانے کو کوئی عبادت سمجھتا ہے تو پھر بدعت، اور اگر کیا بھی نہیں، چپ ویسے موقع ملا نہیں اس لیے نہیں کھایا تو پھر کیا بھی نہیں، جائز ہے۔ تو اب سمجھنا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے وہ حرام عقیدے کے اعتبار سے نہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ نہیں بن گیا تھا کہ اب میری باندھی میرے لیے حرام ہے بول کے، نہیں، بلکہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کی رضامندی کے واسطے ایسا بول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویوں کو خوش کرنا چاہیے، بیوی کو خوش کرنا چاہیے، مگر اتنا بھی زیادہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کسی مسئلے پر اثر پڑے، سمجھے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت میں فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے پیغمبر، لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما، اس چیز کو، احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا، اے پیغمبر آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا۔ تو بیوی جو ہے باندھی سے جو ہے صحبت کرنا حلال تھا، آپ نے اس کو حرام کیوں بنایا؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے اعتبار سے حرام نہیں بنائے تھے، اسی کی وضاحت آگے اللہ کر رہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اس وقت جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تھا کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی صحبت کرے ہیں تو انہوں جو ہے ناراض ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ بات کیا نہ کرو، حضرت عائشہ سے مت بولو، ایک وہ تو خاص بیوی تھی، بہت زیادہ ان سے قلبی تعلق تھا۔ اس طریقے سے جو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے تھے، تو اللہ تعالیٰ بولے ایسا بیوی کو خوش کرنے کے لیے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر کیا نہیں کر لینا، حرام نہیں کرنا، تبتغی مرضات ازواجک۔ اب یہاں پر ذرا انداز تھوڑا سخت دکھ رہا، جیسے ایک اپنے بالکل پسندیدہ اسٹوڈنٹ کو استاد بلا کر بول رہے کئی کو کرے جیسا، ہاں بچے خوش ہونا بول کو کرے، تو اب وہ آدمی کیا ہوتا، ارے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سر کا ہے، فیل ہو جاتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا النبی لم تحرم، اے پیغمبر آپ کیوں حرام کرنا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب یہ ذرا انداز تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری پڑ سکتا تھا، اس لیے فوراً اللہ فرما رہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلیے۔ تو جیسے اپنا کوئی چہیتا کوئی خلاف ادب کام کر لیتا ہے تو اس کو ڈانٹتے نہیں، کیا بولتے کئی کو کرے بھائی آپ، خیر ٹھیک ہے آئندہ سے مت کرو بول دیتے نا، تو تاکہ اب اگر ویسا نہیں بولے تو ان کے دل میں کیا ہوتا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی،
इतना बड़ा गुनाह हो गया मेरे से, पूछ रही मेरे को अल्लाह मियाँ कहीं को ऐसा करे बोल के। तो इसलिए ये अंदाज इख्तियार करने के बाद फौरन अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। अब अगर कोई आदमी इस तरह से कसम खा लिया, हलाल चीज को हराम कर लिया, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी हलाल चीज थी उसको क्या कर लिया, हराम कर लिया, तो क्या करना, कसम खा लेने से क्या चीज बदल जाती, हमारे बोलने से हलाल हराम, हराम हलाल नहीं बनता। कौन सी चीजें हलाल हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने बता दिया, कौन सी चीजें हराम हैं वो भी बता दिया। अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात, हदीस में आता है जो हलाल है उसको भी अल्लाह बता दिया और जो हराम है उसको भी अल्लाह ताला ने बता दिया। तो लिहाजा अब हमारे किसी हलाल चीज को हराम बोलने से वो हराम नहीं बन जाती। जैसे उस जमाने में क्या होता था, आदमी अपनी बीवी को तलाक देने के वास्ते ऐसा बोलता था कि मेरी माँ की पीठ देखना मेरे लिए जैसे हराम है वैसे ही तेरी पीठ देखना भी मेरे लिए हराम बोलता था। ये बोलकर बीवी को तलाक देना चाहता था। क्यों? इसलिए कि बेटे के लिए अपनी माँ की पीठ देखना हराम है, जायज नहीं है। बेटा अपनी माँ की पीठ नहीं देख सकता। अब हमारे घरों में जो साड़ियां पहनती हैं औरतें, चोली पहनती हैं, तो अक्सर क्या आम आदमी, क्या दीनदार घराना, सबके घरों का तकरीबन हाल ये है कि औरतें ब्लाउज पहनती हैं और ब्लाउज से पेट का हिस्सा थोड़ा इतना तो नजर आता है, इसी तरह से पीठ का हिस्सा भी नजर आता है, जबकि इसका देखना खुद बेटे के लिए जायज नहीं है, खुद बेटे के लिए जायज नहीं। अब दामाद कहां से देख सकता, बाहर से आए सो रिश्तेदार, भान का बेटा, मामू का बेटा, ये उन्हें सब कहां से देख सकते। इतनी बड़ी हराम चीज को हम कितना आसानी से करते जा रहे हैं, मसला नहीं मालूम है, मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ऐसे गलत काम हमसे होते रहते हैं। बहुत सारी चीजें मालूम करना चाहिए और बयानों में बैठना चाहिए। हमें जुमे के बयानों में कब आते बताइए, जब बिल्कुल 5 मिनट बाकी रहता जुमे का खुतबे के लिए तब आते। अब बेचारे इमाम साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इमाम साहब को भी इंटरेस्ट आता नहीं। अब बाद में बयान शुरू करे खुद 5 जने 10 जने हटी, उनके वास्ते क्या होता, बयान देख लिख जाना सुबह को, इन्हों भी देख पाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा हाल ऐसा हो गया है कि ना हम जुमे में सुन रहे ना दूसरे वक्त में सुन रहे, तो दीन में लगकर भी दीन से दूर है, समझे। इसलिए बाकायदा उलमा की मजलिस लगाना चाहिए, उलमा के साथ बैठकर मसले मालूम करना चाहिए, मौलाना इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है। फैमिली डॉक्टर जैसे होता है वैसे एक फैमिली आलिम रखना चाहिए, उनसे मालूमात करनी चाहिए। बहरहाल तो उस जमाने में क्या करते थे, बीवी से ये बोलते थे कि मेरी माँ की पीठ देखना जैसे हराम है वैसे तू भी मेरे लिए हराम बोलते थे। तो बीवी को माँ बोल देने से बीवी थोड़ी माँ बन जाएगी, माँ नहीं बनती। माँ तो वो है जो जनती है, बीवी थोड़ी जनी हमको नहीं। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही हम अगर किसी हलाल चीज को हराम बोल देते हैं तो हमारे बोलने से वो हराम नहीं बन जाती। हाँ, हलाल को हराम बोलना गुनाह है, गलत है, इसलिए सजा ये है कि कफारा देना। जब तक कफारा नहीं देंगे तब तक क्या नहीं होता, उसका वो चीज तुम्हारे लिए जायज नहीं होती, समझ रहे। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे, क़द फ़रज़ल्लाहु, यकीनन अल्लाह ने तय कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, तहिल्लत ऐमानिकुम, तुम्हारी कस्मों के खोलने को, कस्मों से निकलने को अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर दिया। उसका तरीका अल्लाह ताला क्या कर दिए, तय कर दिए। कसम खा लेने के बाद अब कसम से निकलना चाह रहे, कसम वापस लेना चाह रहे, तो कैसा रहना, अल्लाह ताला ने उसका तरीका मुतय्यन कर दिया। वो तरीका अल्लाह ताला पिछले पारों में बता दिए हैं। फ़कफ़ारतु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा, के कसम खाए तो अलग अलग कफ़ारे हैं, सबका कफ़ारा एक नहीं है। कसम खाने का कफ़ारा ये है कि 10 लोगों को खाना खिलाना चाहिए, दरमियानी खाना, मतलब एकदम हाईफाई भी नहीं, एकदम घटिया भी नहीं, दरमियानी, हमें जैसा खाते वैसा 10 मिस्किनों को खाना खिलाना चाहिए, या फिर 10 लोगों को जोड़ा बनाना चाहिए, या एक गुलाम को आजाद करना चाहिए। जो कफ़ारा वो कफ़ारा अदा करना, उसके बगैर तुम्हारे लिए वो सही नहीं होता। वल्लाहु मौलाकुम, और अल्लाह तुम्हारा निगरान है, वहुवल अलीमुल हकीम, और वो खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला जो है बड़े ही इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। किस चीज को किस
किस तरीके से जो है हल करना, उसका अल्लाह ताला जो है उसका अल्लाह ताला उसके बाद अल्लाह के पास उसका इल्म है। तो कसम खा के आदमी फंस गया तो उससे निकलने का भी अल्लाह ताला तरीका बता रहे हैं। यहां तक एक वाकया हुआ जिसकी तरफ इशारा कर दिया, हजरत मारिया का वाकया, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, और ये अकीदे के एतबार से हराम नहीं था, सिर्फ बीवी को खुश करने के लिए ऐसा कर दिया था। तो अल्लाह ताला समझाना क्या चाह रहे हैं, बीवी को खुश करना चाहिए लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि हर काम में उनकी खुशी देखे, तो फिर क्या होता, वो अब मसला बिगड़ जाता, बात शरीयत से हट जाती। आजकल शोहरा दो तरह के हैं, बाज इतने गंदे किस्म के शोहर हैं, अल्लाह माफ फरमाए, बाहर दोस्तों के साथ मस्जिद में लोगों के साथ इतने बड़े अल्लाह वाले बनकर रहते हैं, इनसे बड़ा वली कौन भी नहीं, ठीक है। और घर में जाने के बाद उनका हाल ऐसा होता, अल्लाह माफ फरमाए, बीवी डर जाना शोहर को देखते, एक मौत का फरिश्ता है जैसा, बच्चों के लिए भी बीवी के लिए भी, ऐसा भी खौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं रहते थे अपनी बीवियों के साथ, उनके साथ हंसमुख कर बात करना चाहिए, अपने दोस्त के जैसा उनसे बात करना चाहिए, मगर इतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाना, इतना भी ज्यादा उनकी बात नहीं मानना कि अब हलाल हराम की तमीज भी नहीं रही। अब आजकल जो है मॉडर्न बीवियां मॉडर्न शोहर, अब बीवी क्या बोलती शोहर को, जानू टैक्स को देंगे, जानू में बुरखा नहीं पहनती, तो जानू बोलते मानू, इन्हें मान लिए, तो अब जानू बोल लिए तो मान लिए, तो वो सही नहीं है। हाँ, किस बात को मानना है, बीवी बुरखा नहीं पहने सरकट में बाहर आती बोल रहे, हाँ अच्छी बात है, आपकी मर्जी, आपका बदन आपकी मर्जी, तो आपको होते बोलने वाले, ये दीन का मसला है, आप इजाजत देने के वास्ते खुदा है, हराम काम का मुतालबा कर रही है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर ले, अरे ये सब नहीं हो सकता। तो बीवी की बात मानना, उसे खुश करना, लेकिन उसका एक दायरा है, जायज हद तक। जब जरा जायज हद से बात आगे बढ़ जाए तो बीवी नाराज हो जाती, क्या की बोल के, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह ही के लिए करना और नफरत करे तो भी अल्लाह के लिए करना, समझे। दीन में दो चीजें भी है, कुछ मानना है, कुछ इनकार भी करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं है, सबका इनकार भी करना है, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना भी है। तो इस्लाम में ईमान आदमी कब लाता, बोलो अल्लाह को मान लिए तो हो जाता, अल्लाह को मानने के साथ गैरुल्लाह का इनकार करना, अल्लाह को मानने के साथ गैरुल्लाह का क्या करना, इनकार करना, तभी आदमी मोमिन बनता। अल्लाह को भी मानते उसको भी मानते बोलते ना मुशरिक, ईमान वाला नहीं होने। तो इसी तरह हम क्या समझते, बीवी की बात मानना ये मोहब्बत है, इससे अल्लाह ताला सवाब देते बोल के, हर काम जो है मोहब्बत समझ कर नहीं करना। बाज कामों को मोहब्बत करना भी अल्लाह के लिए और नफरत करना भी अल्लाह के लिए, गलत कामों पर किसी से नफरत करना ये भी अल्लाह के लिए। कोई आदमी शराब पी रहा है, शराब पी रहा है तो वो उसको जो है वैसा ही उसके साथ मिलजुल कर रहे हैं जैसे एक आम आदमी के साथ रहते हैं, तो ये गलत बात है, समझे। आज ये हमारे दरमियान फर्क चला गया। एक आदमी आकर, मिसाल के तौर पर जमात आई हुई बता रहा हूं मैं, एक आदमी आकर बोला कि आप लोगों को दावत दे रहे बोल के, तो हम क्या करना भाई, किस तरह की दावत दे रहे हैं आप, क्या दावत देना चाह रहे हैं आप, क्या अकीका है, या बस उसे ही जमात वाले हैं, आप भी घर जमात के घराने के इसलिए मोहब्बत में खिलाना चाह रहे हैं, क्या मसला है। अब अगर उन्होंने बोला क्या भी नहीं, हमारी दादी बीमार थी, दादी अच्छी हुई तो क्या करना चाह रहे थे, हमें किसको तो भी खाना खिलाना चाह रहे थे, तो इस जो सवाब पहुंचाने के लिए, या मन्नत का खाना है, मन्नत का खाना सिर्फ गरीब खा सकता, मन्नत का खाना सिर्फ गरीब खा सकता, सवाब रसानी का खाना भी गरीब खा सकता, तो अब वो खाना लाके जमात वालों को खिलाते बोल रहे हैं। तब अब हमारे साथी क्या करना, भाई ये खाना हमें नहीं खा सकते, कई को बोलते इसमें मालदारा भी है, समझे, नहीं खा सकते। अब हम क्या समझता कि उसका दिल टूट जाता है कि बोल के अगर हमें खा लिए तो अल्लाह के हुक्म का क्या एतबार फिर। तो जहां अल्लाह और बंदे का टकराव हो जाए तो हम किसको देखना है, अल्लाह को देखना है। उन नाराज होता है तो हम कोई मसला नहीं, मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करे तो उसी मखलूक में अल्लाह हमको जलील करता, उसी मखलूक में अल्लाह हमको क्या करता, जलील करता। इस वजह से जहां मखलूक की मानना है वह मखलूक की मानना है, जहां अल्लाह की बात आ जाए तो अल्लाह को मानना है, अल्लाह की बात मानना है, चाहे मखलूक भाड़ में जाए, हमारे को उससे मतलब नहीं है। तो ये मोहब्बत भी अल्लाह के लिए,
اور نفرت بھی اللہ کے لیے. تو بیوی کی بات ماننا بھی اللہ کا حکم ہے, اور بعض ایسی جگہوں پہ نہیں ماننا بھی اللہ کا حکم ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک جو وقت ہوتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, اس پورے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے باری باری. ان کے پاس 5-10 منٹ, ان کے پاس 5-10 منٹ, ایسا بیٹھتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اس معمول سے ہم کو ایک سبق لینا ہے. کیا؟ بیویوں کے لیے وقت دینا چاہیے گھر میں. آج ہمارا حال کیسا ہے؟ ہم باہر کام کام کام, تقاضے تقاضے بول کے ایسا گئے, گھر میں ہتش نہیں بالکل. اب آئے گھر کو رات میں تھک کو 11 بجے آئے, آتے پھر فون ہاتھ میں آ گیا. آپ کو ہاتھ دھو کو منہ دھو کو بیٹا, کھانا کھاتے خود بھی فون دیکھ رہے, اب سوتے وقت میں بھی فون دیکھ رہے. بیچاری بیوی کچھ بولنا چاہ رہی ہے آپ سے تو فون دیکھ رہی, وہ بات کرے تو کان ناراض ہو جاتی ہے بول کے خاموش بیٹھ گئی. تو یہ غلط طریقہ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ, کم از کم ایک آدھا گھنٹہ ایسا رکھو, اس میں فون سوئچ آف کر کو سائڈ میں رکھو, بیوی سے بات کرو, کھل کر بات کرو. ایسا بات کرنے سے گھر کے ہزاروں مسئلے حل ہوتے. بیوی اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہے, آپ ان کو بھی کچھ باتیں سناؤ, تو آپ کچھ سنائیں انہیں کچھ سنائیں, تو ایسا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا. ورنہ یہ بولنا بول کو تھی, تمہیں بزی تھے, تمہیں نہیں تھے, وہی تھے, وہ پہاڑ بن جاتا پھر باتوں کا. اب پھر ایک مرتبہ لڑی ہوئی تو پوری الٹی کر ڈالتی, اس وقت بھی ایسا کرے, اس وقت بھی ایسا کرے. ایسا نہیں ہونا. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بیویوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں وقت دینا چاہیے. اس وقت میں کوئی دوسرا کام نہیں کہ تبھی ہم تقاضا رنگ دے. اب بتائیے, نبی سے بڑھ کر دین کا کام کوئی کر سکتا تھا؟ پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کو کس کے لیے خاص رکھے؟ بیویوں کے لیے خاص رکھے. تو اس میں یقیناً بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے, بہت بڑا خیر چھپا ہوا ہے, اس لیے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اب واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کا حق ادا کرتے تھے, سب کے پاس جاتے تھے. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کو برابر حق دینا. سمجھے؟ اب آج کل پہلی بات تو دوسری شادی کرنے کے بارے میں خواب میں بھی سوچ سکتے نہیں تو وہاں جھاڑو پڑتی. ٹھیک ہے. اور اگر کون تو بھی بیچارہ دلندرا گیا کر لیا تو ہے اس کی زندگی جہنم. ادھر کرے تو ادھر غصہ, ادھر کرے تو ادھر غصہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال کوئی کر لیا, دوسری تیسری چار تک بھی کر لیا, تو اب کیا ان کے پاس اوریجنل بیوی پہلی بیوی. اب گھر کی جائیداد وغیرہ, اب اس سے شادی کر لیتے جو ناراض ہوگی, ناراض ہو کو بات کرنا چھوڑ ڈالتی, بچوں کو لے لو کو ماں کے گھر کو چل جاتی, پولیس کیس ڈال تو بولتی کیا کی سوچ ہوتا. تو اب وہ بات آتی بیوی کو خوش کرنے کی, اندے تجھ میری ضرورت تو چھپ کے رکھ لی اس کو, اس کے ماں باپ ذرا کمزور نہیں وہ ہے, ایسا سمجھا کو اس کو کیا کرتے رکھ لیتے. کئی کو انہیں بیوی نہیں ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تم پہلی بیوی کا حق ہے. تو آپ اس کو جائیداد میں زیادہ حصہ دے رہی. ہو رہا آج کل یہ, بڑی بیوی ہو تو بڑا گھر, چھوٹی بیوی ہو تو چھوٹا گھر. سمجھے؟ اس کے لیے بینک بیلنس بھی ڈال رہے, اس کو نہیں ڈال رہے, اب بیچاری ایڈجسٹ کر کے چلی آتی. یہ ناانصافی ہے. تو دوسرا نکاح اسی وقت کرنا جب 2 کے درمیان برابری کرنے کی تمہارے پاس ہمت رہنا. سمجھے؟ اب چوزے بن کے بیٹھ گئی, وہاں چیک مارو تو وہاں ڈر رہی, یہاں چیک مارو تو یہاں ڈر رہی, تو اس وقت میں بہتر ہے کہ ایک سے گزارا کر لو. ٹھیک ہے. تو ہر جائز کام کو کرنا ضروری نہیں ہے, ورنہ ناجائز کام بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات اس حدیث سے کیا سمجھ میں آئی کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں تو سب کے لیے بھی برابر حق دینا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جاتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں بیٹھے, انہوں کچھ دیر بات کریں, یا اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا تو دیتے تھے. ویسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے, حضرت زینب بنت جحش, ان کے پاس گئے, انہوں کہیں سے شہد منگا کے رکھ لیے تھے. شہد بولتے ہیں اس کو کنول میں, تو شہد منگا کے رکھ لیے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بیٹھیے تشریف رکھیے. تھوڑی دیر بات چیت ہوئی, بیٹھیے شہد منگائی ہوں آپ کے واسطے. اچھا شہد تو کچھ کھاتے نہیں نا چمچے سے, ذرا پانی کی میں ملا کے شربت کے جیسا بنا کے دیتے. اب ان کا مقصد کیا ہے بولتے, ذرا تھوڑی دیر میرے پاس شوہر بیٹھ جاتے ہیں, اس بہانے تھوڑا شربت بناتے بناتے بات کرتے, تو تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر وقت زیادہ گزارتے تھے. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر, وہ ایک محلے میں ایک محلے میں نہیں, سب لائن سے.
ٹھیک ہے. اب یہ بیوی کے گھر میں گئے تو 15 منٹ, بازو والے کی بیوی گھر میں 10 منٹ, تو 5 منٹ کے کو بڑھ کے ہو رہا. اب پریشانی شروع ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ریسرچ کرنا شروع کرے, وہاں کہیں اتنا ٹائم لگا رہی مل کے, تو معلوم ہوا کہ انہوں اچھا شہد منگا کے رکھے ہیں, اس شہد کو پی کر آنے کی وجہ سے ذرا دیر ہو جا رہی. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرے, دیکھیے بیویاں چھوتی. یہاں 2 حیثیتیں سمجھنا, ایک حیثیت ان کی صحابیہ ہونے کی اور ایک حیثیت بیوی ہونے کی. بیوی ہونے کے اعتبار سے میاں بیوی کے جو مسئلے ہمارے پاس رہتے وہاں بھی رہتے, سمجھے. تو وہاں میاں بیوی کے حیثیت سے دیکھنا, نبی کی امتی بولنے کی حیثیت سے نہیں دیکھنا, سمجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی سے ناراض بھی ہو جاتی تھی نا لڑکے, تو نبی سے کوئی ناراض ہو سکتی, شوہر سے ناراض ہوتی تھی, نبی سے نہیں, کیونکہ نبی سے ناراض ہو گئے تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا. تو وہاں 2 حیثیتیں تھی, تو میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے, نبی اور امتی کا نہیں چل رہا. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ یہاں پر شہد مل رہی, جس کی وجہ سے ذرا اب شہد پی کو نہ کو وہ تو اللہ کے نبی کو پسند ہو, وہ ہوتا نہیں. اس واسطے انہوں نے کیا کرے, ایک پلان بنائے. کیا پلان بنایا, اپنے پلان میں 2 اور لوگوں کو شامل کرے. انہوں حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ, عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ, اور ایک بیوی تھی حضرت سودا جو بالکل دوسری بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان دونوں کو بھی بولی کہ وہاں ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دے رہی ہیں, ہمارے پاس ذرا کم آ رہی, اس واسطے اب ہمیں ایک پلان بنائیں گے. کیا, جب آپ کے پاس نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغافر پی کے آئیں. کیا بول کے مغافر ایک قسم کا گوند, ایک قسم کی گھاس ہوتی تھی جس میں بدبو رہتی تھی. شہد کی مکھیاں کیا کرتی, پھل پھول پہ بیٹھ کے وہاں سے رس چوستے. تو اب مغافر پی کے آئیں, کیا ذرا بدبو ایسا کا ہے بول کے بولے. تو اللہ کے نبی پہلی بیوی کے پاس گئے, تو نہیں میں شہد پی کو آیا, مغافر نہیں پی کو آیا. نہیں, وہ شاید مغافر کے پتے پر شہد کی مکھی بیٹھ کے رس چوسے سرکار, اس واسطے ذرا باس آتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے جس سے بیویوں کو تکلیف ہو. بیویوں کی کتنی جو ہے رعایت کر رہے ہیں. آج پان پراکا دال کو چباتے 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 اللہ اکبر کھڈی کے سرکا ہو جاتا منہ, دانتوں کا رنگ بدل گیا, منہ میں بولتی بانس اڑ گئی ہے. بیچارے پان بیوی بول کو سہ کے جاتی, باہر اپنا دوسرے رہتے ہو ذرا دور ٹھہر کو بات کرو, میں تمہیں بولتا. اب اس کے پاس کیا, میرے جوڑو انسان نہیں ہونے, اس کا احترام کرنا چاہیے. ایسی کوئی چیز کھا کر نہیں جانا جس سے بدبو آیا منہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو جاتے بیویوں کے تو پہلے مسواک کرتے تھے, تاکہ اگر کسی قسم کی بدبو ہو تو فوراً کیا ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر, کتنا خیال اپنی بیویوں کا, اپنی بیویوں کی مرضی کا. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مغافر کی بات ساری, تو اس سے بیوی کو تکلیف ہوگی. نہیں میں شہد پی کے آیا, وہاں کو بات ختم. پھر دوسری بیوی کے پاس گئے, انہوں سیم وچ مغافر پی کے کیا, نہیں میں شہد پیا, نہیں ذرا وہ مکھی وہ پتے پہ بیٹھ کو چوسے سرکا ہے, اس واسطے ایسی بات ساری بول کو. پھر حضرت عائشہ کے پاس گئے, سیم انہوں نے اس ٹاپک دھارا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, ایسا بات ساری میرے منہ میں سے, ٹھیک ہے آئندہ سے کیا نہیں کرتا, شہد نہیں پیتا. اب یہ بات کس کے پاس چل رہی, عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. اب شہد پلاتے تھے کون, زینب رضی اللہ عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 2 ٹیماں, ایک ٹیم کے لیڈر حضرت عائشہ, ان کے برابر تھی حضرت زینب. ان کو فخر کیا بولتا ہوں میں, کنواری. ان کو فخر یہ ہے کہ میرا نکاح اللہ کرایا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا, اللہ کرایا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا, 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا نکاح کرایا. تو جس کو نکاح پڑھانے والا کون ہو, اللہ ہو. اب ان کے لیے کتنی بڑے فخر کی بات ہے. تو خوبصورتی میں بھی ذرا نہ ٹکر کے تھے ان کے. اس واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کس کے بارے میں بولنا ہے, حضرت زینب کے بارے میں بولنا ہے. ان کے گھر میں یہ نہیں پیتا بول کو. اب یہ نہیں پیتا بولنے کی بات عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی بولے, اور بول کر بولے کس کو بولو نہ کو, میں نہیں پیتا بول کو. خیر چھوڑ دو یہاں تک بات بول کے. انہوں کیا کرے, حضرت حفصہ سے بول دیے, پلان سکسیس. ہمیں 3 دن مل کر جو پلان بنائے تھے وہ سکسیس ہو گیا. اللہ کے نبی کیا بول دیے, اب آئندہ سے شہد نہیں پیتا بول کو بول دیے. اب کیا کرتی ٹائم کو ان کے ساتھ کتنا کہ ہمارے پاس اتنا سطاب.
बहरहाल ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है. अब यहाँ तक वाक़या पेश आया. अब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के पास अल्लाह के नबी गए. वहां अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, शहद ला को दिए तो नहीं वो शहद नहीं पीता. वो तो कई को नहीं पीते. बीवियां चुपके छोड़ती अम्मा. उलमा भी हदीस के अंदर उतने मतलब नहीं निकालते जितने ना निकालते, समझे. तो अब औरतें भी सुन रही, हमारी बारी आती फिर. तो अब हजरत ज़ैनब से अब यहाँ तो बोल दी बीवी के सामने, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने कि मैं नहीं पीता आइंदा से बोल के, मगर उनसे बोलती ये बात नहीं पीता बोले सो किसको बोलो ना को तुम्हें बोल को. उन्होंने क्या करते इनके सामने लिख कर दिए बात, समझे. अब अगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी अलैहिस्सलाम उनके पास जाते और जाने के बाद उन्होंने हस्ब मामूल शहद ला के दिए तो नहीं पीता हो, तो अब उनके दिल में डाउट आता कहीं को इतना अच्छा शौक से पी को जाते, सुनो नक्को बोल रहे क्या हुआ. अब उन्हें क्या करती, उसकी रिसर्च करती. फिर क्या होता मियाँ जो बीवी में 100 में लड़ाई पड़ती नहीं पड़ती. अब ये सब मसला जरा लंबा खींचता बोल के अल्लाह ताला फौरन आयत उतारे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए कि ऐसा असल में वो शहदी थी सो मगाफिर क्या भी नहीं, लेकिन आप चूंकि उनके पास वक्त ज्यादा दे रही तो आप इनके पास वक्त ज्यादा देना बोल को नबी की मोहब्बत में कर रही हो काम. देखो ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला जो काम करी, क्या वास्ते नबी की मोहब्बत में शौहर हमारे पास. और कौन बीवी चाहती बोलो कि शौहर उसके पास कम रहे. हर बीवी जायज, ख्वाहिश तो जायज है लेकिन तरीका गलत है. ख्वाहिश जायज है लेकिन तरीका गलत है. एक आदमी का ख्याल है, आदमी का इरादा है पूरे गरीबों को 1 लाख रुपए देना बोल को, ख्वाहिश अच्छी है गलत है. रात में सुनने की दुकान में चोरी करा, सुबह बुलाओ दे आदमी को, तो ये सही है. ख्वाहिश सही है, तरीका गलत है. और किसी काम से इख्तिलाफ पैदा नहीं होना बोल तो 3 बातें रहना उसमें. हमारा कोई भी काम या कोई भी बात उससे सामने वाले को तकलीफ नहीं होना, झगड़ा नहीं पैदा होना बोल तो 3 चीजें रखना. हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहली बात जो काम कर रहे हैं या जो बात बोल रहे हैं वो सही रहना. बात ही गलत बोल रहे हैं आप तो फिर झगड़ा पैदा होगा, ठीक है. दूसरी बात उसका तरीका सही रहना, उसका तरीका सही रहना. एक आदमी को नमाज की दावत दे रहे, आइए भाई अजान हो रही मस्जिद को चलेंगे बोल के, ये ठीक है. रे जहन्नम में जाको मरता रहे तू, रे नमाज को नहीं आया तो आको मर रहे बोलता, तो मैं जा तो ले जहन्नम में, तू मस्जिद को जा बोलता है नहीं कहीं को. अब तरीका क्या है, गलत है. बात तो सही है लेकिन तरीका गलत है. एक बात भी सही है, तरीका भी सही है, लेकिन नीयत गलत है. आदमी की नीयत गलत है, उसको तकलीफ देने के वास्ते, जलील करने के वास्ते, लोगों में 4 लोगों में जलील करने के वास्ते बोलता. एक आदमी शराब पीता, मेरे को मालूम शराब नको पियो हुए बोल को बोलता, ठीक है बात भी सही है और नरम से बोलता, लेकिन ऐसे लोगों के सामने बोलता जिनको नहीं मालूम इन्हें शराब पीता बोल को, क्या वास्ते बोलता वहां, इसकी ये जलील करेंगे जरा 4 लोगों में बोल को. अब उन्हें बेचारा परेशान होता, क्या रे मेरा राज सबको मालूम हो गया ना बोल को. तो अब उन्हें क्या करता, जब सबको मालूम हो गया तो चौंतर में बाहर बैठ को पीता मैं बोलता. अब तक घर में पीता था, अब 4 सबको मालूम हो गया वो, इस वजह से क्या करता, घर के बाहर बैठ को पीता. तो इसलिए बात जो बोल रही, काम जो कर रहे हैं वो सही हो, तरीका भी सही हो, नीयत भी सही हो. अगर ये 3 चीजें सही हैं तो हमारे काम से कभी झगड़ा नहीं पैदा होता. तो अब यहाँ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला, हजरत हफ्सा, हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हुन्ना, इन तीनों ने जो काम किया क्या था कि शौहर हमारे पास आए, हमारे पास वक्त दें, बात सही थी लेकिन ये तरीका क्या था, गलत था. तो अल्लाह ताला वही के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया पूरा मसला ये है बोल के. अब देखिए अल्लाह के नबी के अखलाक. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मालूम ये राज क्या करे थे, अल्लाह के नबी हजरत आयशा को बताए थे, किसी भी बोला ना को अल्लाह से शहद नहीं पीता मैं बोल के. उन्होंने क्या करे वो राज हजरत हफ्सा को बोल दिए, उमर रज़ी अल्लाह की बेटी को बोल दिए. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, कहीं को आप मैं बोला सो राज की बात दूसरे को बोल डाले, मैं बोले सो राज की बात आप दूसरे को कहीं को बोल डाले बोल को. तो अब उनके दिल में फौरन परेशानी शुरू हो गई. मैं ये बात किसको बोली, खाली हजरत हफ्सा को बोली.
क्या बोल को हमारा प्लान सक्सेस हो गया, अब आइंदा क्या नहीं करते, कहते नबी शहद नहीं पीते, कहते वो उनके सामने बोले। तब हो ना हो नबी को कौन बता को रहा, मैं तो बोली नहीं। अब ये बात मैं बोली 121 एक औरत को उन्हें बोल कर रहा, इस वक्त कौन बोले तुम्हारे को ये बात, मैं दूसरा को बोली बोल को, कौन बोले बोल को। तो अब अगर नबी ये बोलते हैं कि हजरत हफ्सा बोली बोल, तो अब इनकी टीम टूट जाती है। क्या जी शहद पिलाने में हमारे साथ थे, हम भी तो नबी को बोल डाले बोल को। इस तरह से आपस में इख्तिलाफ ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे किसने बताया, अल्लाह ने बताया। और वाकई अल्लाह ने ही बताया था, बीवी का नाम नहीं लिए। देखो लड़ाई बुझाया करने वाले ऐसे रहते, और लड़ाई नहीं होना वो तो कितनी हिकमत के साथ लेकर चल रही अल्लाह के नबी। बीवी का नाम भी बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला सब डिटेल बता दिया था, कौन बोली किसको बोली सब बताया था। लेकिन अल्लाह के नबी उनके सामने जाकर कहीं को हफ्सा रजी अल्लाह ताला को बोले तो मैं जाको, ऐसा नहीं बोले। ऐसा बोले तो शर्मिंदगी ज्यादा हो जाती, कहीं को नहीं। मैं राज की बात दूसरा को नक्को बोला तो बोल दिया, इतना बोले, और किसको बोली बोलने की बात जाहिर नहीं करे, ताकि शर्मिंदगी ज्यादा ना हो। अल्लाह अकबर। बीवी की गलती पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ख्याल रख रहे हैं कि उसकी गलती को उसके सामने ऐसा जाहिर ना करें कि उसे शर्मिंदगी हो, उसकी गलती को ऐसा जाहिर ना करें कि उसको क्या हो, शर्मिंदगी हो। बीवी नाश्ता नहीं पकाई, गलत काम है, ठीक है, उस दिन भूखा चला गया आदमी, गलत काम है। आगो क्या जी नाश्ता पकाइस नहीं, ये बात है, ठीक है, शिकायत भी हो गई, बीवी को असर नहीं होता। अब इससे बढ़कर कुछ और बोलेगा तो क्या होता, उसको तकलीफ भी होती है नहीं। तो बात अगर उनकी गलती की बता रहे तो बताना, लेकिन तरीका क्या रहना, सही रहना। तो बीवियों को लेकर चलने का कितना बेहतरीन तरीका बताया जा रहा। क्या हमारे घरों में ऐसे तरीके चल रहे? अगर चले तो मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं, कोर्ट पुलिस स्टेशन सब भी हमसे भरे हुए हैं। जहां भी जाओ मुसलमाना हर जगह बुरखे टोपियां। तो ये सब क्यों? इसलिए कि जो सबसे बेहतरीन कामिल कानून था वो इस्लाम का, उसको हम छोड़ दिए, उसको जाने नहीं या उस पर अमल करें नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों के पास जाके गालियां सुनना, टाइम बेकार, ऊपर से पैसे भी जाते हैं। फिर भी अगर इंसाफ मिल भी गया, आप कोर्ट कचहरी में मियाँ बीवी का मसला लेकर गए, इंसाफ मिल भी गया आपको, तो आप जीत कर भी हारे, आप जीत कर भी क्या हो, हारे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ठुकरा के गए वहां पर। और अगर उलमा के पास आकर मसला हल करते तो हार कर भी जीतते। क्यों? हारे तो भी अल्लाह का हुक्म है बोल को खामोशी, अल्लाह का हुक्म है बोल के खामोशी, हार कर भी जीता और वहां जीत कर भी हारा। तो इसलिए अपने मसाइल को किससे हल करना चाहिए? उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से हल करना चाहिए। बहरहाल ये सब बातें हैं, उसी को अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। वइज़, और याद करो उस वक्त को, असर्रन नबिय्यु, जब नबी ने राज में कहा, इला बाज़ि अज़वाजिही, अपनी बीवियों में से किसी को, हदीसा, एक बात। देखो अब कुरान का अंदाज देखिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला चाहते तो यहाँ नाम जिक्र कर देते थे कि अल्लाह के नबी ने राज में वो बात किस बीवी से बोली, वो नबी का नाम ले सकते थे, लेकिन उसको नहीं बोले, इसको अल्लाह ताला नहीं बोले, ताकि उनका वो राज ही रहे। ये अलग बात है कि हदीस की किताबों में बात आई है, इसलिए मैं आपके सामने जिक्र करा। तो कुरान का कैसा, फमिनहुम सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिक, अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाते हैं, उस कौम के कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग अच्छों के अलावा थे, बुरे थे वो नहीं बोल रहे, कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग उनके अलावा थे। तो अल्लाह उन काफिरों के बारे में भी इतना क्या कर रहे हैं, अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। और आज हमारी जबानें कैसी हैं, आज हमारी जबान से हमारे लोग बचे हुए नहीं हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए जबान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हिकमत के साथ बोलना चाहिए और सीखना चाहिए। तो बहरहाल, तो जब नबी ने राज में कहा इला बाज़ि अज़वाजिही, अपनी बीवियों में से किसी एक को, हदीसा, एक बात, फलम्मा नब्बअत बिही, जब उस बीवी ने वो बात बता दी, यानी किसी और को, किसको बताते? हजरत हफ्सा को। आयशा रज़ी अल्लाह तआला बात किसको बताते? हजरत हफ्सा को। बाज़ हदीसों में इसका उल्टा भी है, वअज़हरहुल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने नबी पर यह बात जाहिर कर दी, अल्लाह ने नबी पर यह बात जाहिर कर दी। क्या जाहिर कर दी? कि आप जो बात राज में अपनी बीवी से बोले थे वो बात राज नहीं रही, अब वो बात क्या हो गई, दूसरों तक चली गई।
تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو کوئی بات راز کی بولتا ہے تو وہ راز راز ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا؟ راز مر کر آدمی کے ساتھ دفن ہو جانا، کسی کو معلوم نہیں ہونا، ایسا راز جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے. سمجھے؟ آج کل کی راز کی باتیں کیسے؟ کسے بولنا کو بول ان کو بولا تو انہیں بھی کیا کرتی ہیں، کسے بولنا کو عورت کو بولتے ہیں، پھر انہیں بھی کسے بولنا کو عورت کو بولتا، ویسا پورے گاؤں کو معلوم ہو جاتا. ٹھیک ہے. ایک بادشاہ جو ہے اعلان کرانے لگا کرتے پورے گاؤں میں، بادشاہ کی بیٹی بالغ ہو گئی، کون بھی کسے بولنا کو بول کو. بادشاہ کی بیٹی بالغ ہو گئی، کون بھی کسے بولنا کو بول کو. ٹھیک بولنا ہے نا سب کو بھی. ویسا عربی میں کہاوت ہے السر اذا جاوز الاثنين شاع، راز جب ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا گیا تو وہ راز نہیں رہا. اب وہ راز نہیں رہا. کسے بولنا کو بولے تو پھر انہوں بھی کسے بولنا کو بولتے ہیں. تو بہرحال راز کی بات ان تک بولے تو انہیں کیا کرنا تھا، اپنے تک چھپانا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ بیوی کو اگر شوہر کوئی راز کی بات بولتا ہے، اپنی کمائی کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں کوئی بات بولتا ہے تو ہر کسی کے سامنے نہیں بولنا. آج کل عورتوں کی عادت کیا ہے، بولتے ہو اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے پورا وقت ڈالتے ہیں، گھنٹے گھنٹے جو فونوں پہ بات کرتے وہی بات کرتے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے ویسا. یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا. بہت ساری راز کی باتیں ہیں، راز کی باتوں کو راز میں ہی رکھنا چاہیے. اور دوسرا اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ بیوی اپنے بدن، اپنے شوہر کے اخلاق اور جسم کے بارے میں کوئی بات باہر نہیں بولنا، اور شوہر بھی اپنی بیوی کے اخلاق یا اس کے بدن کے بارے میں کوئی بات باہر نہیں بولنا. کیوں؟ بیوی بولتے کس کو بھائی، جس کو چھپا کر رکھا جاتا. تو اپنی بیوی کے بارے میں پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی بول کو. اس کا مطلب تو سب سے برا شوہر ہے. تجھے اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے نہیں آیا، پورے گاؤں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ رہا. یا اسی طرح کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بول رہی میرا مرد ایسا، میرا مرد ایسا بول کو، یہ مخلص نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. ان کی بات کو وہیں دفن کر دینا. سمجھے؟ ہاں کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو الگ بات ہے، ورنہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو باہر لیک نہیں کرنا. تو اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا. عرف بعضہ، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ جتلایا، بتایا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض بات سے اعراض کیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ وہیں سے بتا دیے کہ آپ کی بیوی راز کی بات کیا کر دیے، دوسری بیوی کو بتا دیے ہیں بول کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات جا کر اپنی بیوی کے سامنے نقل نہیں کرے. کیا بول کے؟ کئی کو تمہیں ان کو ایسا بولی بول کے، ان کا نام یہ بولا، کئی کو تمہیں راز کی بات دوسرے کو بولے تچ. تو فلما نبأہا بہ، جب نبی نے وہ بات راز کی بیوی کو جو ہے وہ بات نبی نے اپنی بیوی کو بتائی کہ تمہیں اپنا راز جو ہے دوسروں کو بولتی ہیں بول کے، قالت، تو اس بیوی نے کہا من انبأک ھذا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میں بولی سو راز کی بات نبی کو معلوم ہو گئی، تو کون بتایا؟ حضرت حفصہ بتائی کہ آپ بول کے پوچھے تو نہیں. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا خوب جاننے والے، خبر رکھنے والے اللہ نے. مجھے بتایا خوب جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے. تو اس میں بھی اس بات کا پہلو ہے کہ کہیں بیوی کا نام نہ لے. بیوی کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی ہو جاتی. آج ہمارے پاس ایسی لڑائی ہے. ایک بات یاد رکھیے اچھی طریقے سے، اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر دوسرے کی شکایت کر رہا تو آپ کی شکایت دوسروں کے سامنے ضرور کرتا ہوں میں. دوسرے کی چارہ بولتا آ کے مزے سے سن رہے، انہیں ایسا ویسا ایسا بولا، مزے سے سن رہے، تو ضرور انہیں آپ کی باتیں بھی دوسروں کے پاس سچ بولتا. اس لیے اسے ہمدرد مت سمجھو، انہیں آپ کا دشمن ہے. آپ کی پوری باتیں اب اس کے پاس دوسروں کے بارے میں آپ کے پاس آ کے بولا انہیں ایسا بول کے، تمہیں سن کر خاموش ہو گئے. ہم دلوں پہ کئی کو ان کے بارے میں ہمارے کو ایسا بول دیے، تب اس کو تمہارے بارے میں بولنے کا موقع کیا بھی نہیں رہتا. انہیں ہاں میرے کو ڈاؤٹ ہے جس کے بارے میں ویسا بیٹا ہو نہیں، بلکہ اب تمہیں کیا کرے، اس کی ہاں میں ہاں ملا ہے. تب وہاں جا کے کیا لگاتا، بابا بات تمہارے بارے میں کیا بولا معلوم. تو یہ لگا مجھے کہ کاموں سے لڑا ہو تو انہیں دونوں آپس میں لڑ لی، انہیں محفوظ ہو گیا. تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو گے تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے. یعنی اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جن دو بیویوں سے بات پیش آئی تھی کہ شہد کو مغافیر بولے تھے، ان دو بیویوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ کام جو تمہیں کری نبی کی محبت میں کری لیکن طریقہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے، تو غلطی پر کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ اگر تمہیں توبہ کر لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے دل حق سے مائل ہو جائیں گے، حق سے ہٹ جائیں گے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کر لو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ مائل ہو چکے ہیں، مائل ہو چکے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی اگر تمہیں توبہ نہیں کرے تو کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے دل حق سے ہٹ جائیں گے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم اس پر نبی کے خلاف تم جمع ہو جاؤ گے، نبی کے خلاف کیا ہو جاؤ گے؟ یعنی اب جو ایک مرتبہ جو سازش کرے جس کی وجہ سے بیویوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کی نوبت آ گئی تھی، اگر اس سے توبہ کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں توبہ کرے، اب یہ غلطی کو چھپانے اور ایک غلطی کر رہے یا ویسا کرتی ہوئے بول کے بول رہے ہیں، حالانکہ نبی کی بیویوں سے ایسا امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں ہم سب کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، مخاطب تو نہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب کو بھی سمجھانے کے لیے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر غلطی کچھ نہیں مانے سرکار، ان سے اوپر ابھی ہونا بول کے ویسا کرتے گئے تو پھر یہ مت سمجھو کہ میرے نبی اکیلے ہیں۔ اگر تمہیں 3 جنے مل کر ٹیم بن جا رہے ہیں، کیا 3 بیویاں مل کے 2 بیویاں مل کے ٹیم بن کے نبی کو ایسا پریشان کر رہے ہیں، تو پھر اللہ بھی اپنے نبی کے ساتھ ٹیم لے کر آئیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یقیناً اللہ ان کا مددگار ہے، کس کا؟ نبی کا۔ وجبریل، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اگر تمہیں نبی کے خلاف ٹیم بن کر آئیں گے تو ہم بھی ٹیم بن کر آئیں گے۔ ان کا ساتھ دینے اللہ ہے، جبریل ہیں، اور سارے ایمان والے ہیں، نیک ایمان والے، اور فرشتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ایک کافی تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ایک کافی تھے، اتنے جنوں کو ساتھ میں کو لے کر آ رہی بولے تو یہ آدمی کی ذہانت ہے۔ ٹیم کا مقابلہ عام طور سے کس سے کیا جاتا؟ ٹیم سے کیا جاتا۔ جنگ بدر میں کافرہ 1000 ہے، تو اللہ کے نبی سے ایک جنے گئے، اے اللہ تو کافی ہے میرے لیے، مت جاؤ مار ڈال تم ان کو، نہیں، وہاں ٹیم لے کے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اتارے، مسلمان کم تھے نا، تو اس تعداد کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آسمان سے فرشتے بھی اتارے۔ یہ آدمی منٹلی طور پر وہاں 4 جنے، ہمیں 4 جنے، وہ تو جتنی میں بول کر آدمی کو بھروسہ تھا، ان 4 میں ایک بول تو بھاگ جاتا۔ تو ایسا وہاں ٹیم تھی بول کے اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ ٹیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آخری آیت ہے، اس کو سن لیجئے۔ اب اللہ، خیر لمبی آیت ہے، انشاءاللہ یہاں پر بات مکمل کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے جو سورہ ہوا ہے سورۃ التحریم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اصلاح سے متعلق بات بتا رہے، اور تربیت کیسے کرنا اس کے بارے میں آگے بات آ رہی۔ اور تو اس کا پرانے سورے سے تعلق کیا ہے کہ آدمی اگر اصلاح کرتے رہے، جتنی محبت کرنا اتنی کرے، جہاں محبت کرنا وہاں کرے، تربیت کرے، تو طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ اور اگر نہیں، بے وجہ محبت کرتا گیا، ایک دم سے پکڑتے نہیں کرتا میں آئندہ سے، ہو گیا تو بیوی بھی ضدی ہو جاتی ہے، شوہر بھی جو ہے ضدی ہو جاتا، تو پھر ہی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائیاں جو ہے شادی کے بعد طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔